اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها و آفت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی و صحبہ دائما ابدا۔ معزز ناظرین، واصل ہومے سینٹر کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد مظفر حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے چینل کو پذیرائی بخش رہے ہیں اور ہمارے چینل کے فروغ کے لیے آپ ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون فرما رہے ہیں۔ آج جو موضوع میں لے کر حاضر خدمت ہوں ہومیوپیتھک سے بالکل ہٹ کر ہے، گو کہ ہمارا چینل خالصتاً ہومیوپیتھک کے حوالے سے ہے، لیکن وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ ویڈیوز آپ کے ساتھ ایسی بھی شیئر کی ہیں جو ہومیوپیتھک سے ہٹ کے تھیں۔ کرونا وائرس کے پوری دنیا میں اور پاکستان میں آنے کے بعد جتنے بھی ماہرین ہیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر صاحبان ہیں، اطباء ہیں، انگلش میڈیسن کے اسپیشلسٹ ہیں، یا جو بھی لوگ دسترس رکھتے ہیں، سب کی طرف سے ایک ہی بات آتی ہے کہ کرونا جان لیوا نہیں ہے اگر آپ نے خوف نہیں کیا، اگر آپ کا ایمیون سسٹم ٹھیک ہے، اگر آپ کی وائٹل فورس ٹھیک ہے، اگر آپ کی قوت مدافعت ٹھیک ہے۔ تو قوت مدافعت کے حوالے سے میں نے بھی ایک دو ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، مختلف لوگوں نے کمنٹس میں جا کے مجھ سے جو بات کی ہے کہ قوت مدافعت کو مزید بہتر کرنے کے لیے ہم کیا کیا غذائیں استعمال کریں جن سے ہمیں کرونا کے خلاف یا کسی بھی موذی مرض کے خلاف مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہم حاصل کر سکیں۔ تو صرف اسی ایک مقصد کو لے کر آج میں آپ کے ساتھ نالج شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انڈا کھائیں تو اس میں فلاں چیز ہے، گاجر کھائیں تو فلاں چیز ہے، سیب کھائیں تو فلاں چیز ہے، دودھ پئیں تو یہ ہے، مکھن کھائیں تو یہ ہے، سبزیاں کھائیں تو یہ ہے۔ لیکن کچھ احباب مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آخر کب تک اور کتنی ہم یہ کھائیں جو ہمارا مسئلہ حل رہے۔ تو اس چھوٹے سے موضوع کو میں نے تھوڑا سا واشگاف کرنے کی آج کوشش کی ہے کہ بجائے اس کے کہ کچھ لوگ ہومیوپیتھک ادویات کھائیں، کچھ لوگ ایلوپیتھک ادویات کھائیں، اطباء کی ادویات کھائیں، سبزیوں کی طرف جائیں، فروٹس کی طرف جائیں، کیوں نہ کوئی ایسی بات کی جائے جس میں ان تمام چیزوں کے اثرات ہوں اور وہ ہمارے پاس کوئی ایسی پروڈکٹ ہو جس سے یہ تمام مسائل جو ہمیں درپیش ہیں وائٹل فورس کے حوالے سے، ایمیون سسٹم کے حوالے سے، وہ حل ہو جائیں۔ تو میرے خیال میں مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ لیٹس فوڈ بی دا میڈیسن اینڈ میڈیسن بی دا فوڈ۔ اگر ہم کچھ ایسا کر لیں تو نقصان بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور ہماری جو وائٹل فورس ہے وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو پروڈکٹ کا نام بتانے سے پہلے اور پروڈکٹ پر مزید گفتگو کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ پہلی دفعہ آج ہمارے چینل کے ساتھ وابستہ ہوئے ہیں، سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا، بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کیجئے اور اپنی مثبت آراء کے ساتھ ہمیں آگاہ ضرور کیجئے گا۔ دوستو، آج کی ویڈیو اگر تھوڑی سی طوال پر چلی جائے تو آپ نے آخر تک جڑے رہنا ہے، کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آخر میں بہت بہتر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آج کی ویڈیو فقط قوت مدافعت یا امیون سسٹم پر ہم بات کر رہے ہیں، اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو نوجوانوں کے کام آئیں گی، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو نوجوان بچیوں کے کام آئیں گی، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو پریگننٹ مومز کے
حوالے سے بھی اس میں ہوں گی، ایڈلٹس کے حوالے سے ہوں گی، ٹین ایجرز کے حوالے سے ہوں گی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ کم وقت میں بہتر سے بہتر اور اچھی باتیں آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں۔ اللہ رب العزت کی اس سرزمین پر سمندر کے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہوتی ہے، پانی کے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہوتی ہے جس کے اندر تمام غذائی اثرات بھرپور طریقے سے دستیاب ہیں، اور یہ کوئی عام چیز بھی نہیں ہے۔ میں یہ کہوں کہ جی عام میڈیکل سٹوروں پہ مل رہی ہے، جنرل سٹوروں پہ بک رہی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں تو معاذ اللہ میں آپ کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ WHO کی سفارشات کے ساتھ یہ مارکیٹ میں دستیاب ہے، FDA کی سفارشات کے ساتھ یہ مارکیٹ میں دستیاب ہے، اور اتنی پیاری اور ہر قسم کی غذائیت سے بھرپور پروڈکٹ۔ اس کی ایک چھوٹی سی بات میں سٹارٹ کر دیتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کب تک انڈے کھائیں کہ ہمیں پروٹین ملتی رہے؟ تو انڈے کے مقابلے میں 6 گنا زیادہ پروٹین اس کے اندر موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب کب تک دودھ پئیں، کتنا دودھ پئیں کہ ہمیں کیلشیم ملتی رہے؟ تو کیلشیم اس کے اندر دودھ سے 7 گنا زیادہ موجود ہے۔ فروٹ اور سبزیوں کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ پوٹاشیم اس پروڈکٹ کے اندر موجود ہے۔ تھوڑا سا ڈیٹیل کی طرف جاتا ہوں۔ اگر وٹامنس کے حوالے سے بات کی جائے تو اس پروڈکٹ کے اندر وٹامن A، وٹامن B12 اور وٹامن K موجود ہے۔ آپ کو انفرادی طور پر وٹامنز لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ امینو ایسڈز یعنی وہ تمام 8 قسم کے جو ضروری امینو ایسڈز ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ بھی انفرادی طور پر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ منرلز کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس پروڈکٹ کے اندر آئرن، میگنیشیم اور کرومیم موجود ہے۔ پھر دنیا کی نایاب چیز GLA اومیگا، مطلب ہے جو ایسینشیل فیٹی ایسڈ ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ گاما لینولینک ایسڈ جو صرف اور صرف اللہ رب العزت نے ماں کے دودھ کے ساتھ وابستہ کیا ہوا ہے۔ بچہ جب تک نیوٹریشن میں رہتے ہیں اس کا نصیب ہوتا ہے 2 ماہ، 6 ماہ، سال، 1.5 سال، پونے 2 سال، جتنا عرصہ بچے نے ماں کا دودھ پینا ہوتا ہے اس کو گاما لینولینک ایسڈ ملتا ہے۔ اس کے بعد اس کی جب تک زندگی ہے اس کو دوبارہ سے کوئی ریسورس نہیں ہے پوری دنیا میں، فروٹس میں، ویجیٹیبلز میں، کہیں بھی، ایکسیپٹ اس پروڈکٹ کے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اور یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں، آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا کہ عام طور پر لوگوں کے ہاں خوشیاں ہوتی ہیں، شادیوں کا سلسلہ ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے، دیہاتوں میں میلے ٹھیلوں میں ایسا کچھ ہو جاتا ہے، تو وہاں بیٹھا کوئی بزرگ بیٹھا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نوجوان سست ہیں، کائلی کا شکار ہیں، مزے کا کام نہیں کر رہے ہیں، انرجیٹک طریقے سے اپنی سرگرمیاں سر انجام نہیں دے رہے ہیں، تو وہ بابا جی ایک اٹھتے ہیں جو 65-70 سال کے ہوتے ہیں، تو وہ مطلب ہے کوئی وزنی چیز اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں یا کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں جس میں لوگ کہتے ہیں واہ بابا جی واہ۔ تو وہ جو واہ بابا جی واہ ہے نا، اس کے بعد پھر کچھ اور بابے جو بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ماں کی 32 دھاریں ابھی تک یہ لیے پھر رہے۔ وہ جو ماں کی 32 دھاروں کا جو وہ کنسپٹ ہے، وہ جو اس وقت بات کی جاتی ہے، میں کہتا ہوں کہ وہی GLA ہوتا ہے جو اس کو تندرست و توانا لیے پھر رہا ہے۔ اور جس پروڈکٹ کا میں ذکر کر رہا ہوں آج، اس کو دنیا بھر میں سپر فوڈ سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ WHO سے ریکمینڈڈ ہے، FDA سے ریکمینڈڈ ہے، ناسا سے ریکمینڈڈ ہے، اور ایسے بہت سارے اور ادارے ہیں، اور پاکستان میں بھی بہت سارے ایسے ادارے ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس کو ریکمینڈڈ کیا ہوا ہے۔ ہمارے ڈریپ نے باقاعدہ اس کو فارم 6 فارم 7 سے نوازا ہوا ہے،
یہ کوئی عام پروڈکٹ نہیں ہے. یہ جو ہمارا ٹیبل سپون ہوتا ہے، اگر اس پروڈکٹ کا صفوف کا ایک ٹیبل سپون بڑا چمچ بھرا جائے تو اپروکسیمیٹلی اس کا جو وزن ہے وہ 7 گرام بنتا ہے. تو 7 گرام میں جو ہمیں اس کی پروٹینز، کیلوریز، وائٹامنز مل رہے ہیں، میں اس پر تھوڑی سی نظر ثانی کر دیتا ہوں کہ اگر اس پروڈکٹ کا ایک ٹیبل سپون کو انالائز کیا جائے تو 40 گرام پروٹین اس کے اندر موجود ہے. وٹامن B1 تھیامن 11% آف دا RDA اس کے اندر ہے. پھر وٹامن B2 ٹھیک ہے، ریبوفلومن کے ساتھ 15% آف دا RDA اس کے اندر موجود ہے. پھر وٹامن B3 نیاسین 4% آف دا RDA اس کے اندر موجود ہے. کاپر 21% آف دا RDA اور آئرن 11% آف دا RDA اس کے اندر موجود ہے. اس میں ضرورت کے مطابق میگنیشیم اور پوٹاشیم بھی موجود ہوتی ہے. تو اتنی خوبیوں پر مشتمل اور اتنی غذائیت سے بھرپور پروڈکٹ اب میں بڑے وثوق سے اور کانفیڈنس سے پروڈکٹ کا نام لیتا ہوں. اس پروڈکٹ کو پوری دنیا میں اسپیرولینا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جی ہاں، اسپیرولینا بہت سارے ملکوں میں بنتی ہے، بنائی جا رہی ہے، لیکن میرے تجربے کے مطابق جتنی میں نے خود استعمال کی، میں نے اپنے بچوں کو استعمال کروائی، میں نے اپنے پیشنٹس کو استعمال کروائی، جو مجھے ویل گڈ ریسپانس ملا ہے وہ جو ملیشین اسپیرولینا ہے وہ سب سے بیسٹ ہے. اور میں اپنے تمام پیاروں کو ملیشین اسپیرولینا تجویز کرتا ہوں. اچھا، اب تھوڑا سا اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ اس کے استعمال کرنے سے وہ کون کون سے عوامل ہیں جن سے ہماری جان بخشی ہو جاتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس کے استعمال کے بعد کم از کم ادویات کی نوبت نہیں آتی. اگر پریکاشنلی لوگ اس کو لینا شروع کر دیں تو ادویات کی نوبت نہیں آتی. مطلب پوسٹ جو سب سے اچھی اس کی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ پروٹیکٹ فرام میڈیسن، ادویات سے آدمی بچ جاتا ہے. اور اس کی غذائیت کو پرکھتے ہوئے جو میں اگلی بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ فل آف وٹامن ہے اور فل آف منرل ہے. یہ باڈی کے اندر خلیات کے دوبارہ بننے کا باعث ہے، یعنی ریجنریشن آف سیلز کو ریجنریٹ کرنے کا یہ باعث بنتی ہے. اور پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، گریٹ ریسورس آف پروٹین. بہت اچھا یہ پروٹین کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اینٹی فنگل ہے، اینٹی بیکٹیریل ہے، اور جو کینسر کے مریض ہیں ان کی باڈی کے اندر یہ اپنا ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. بہت اچھی فائٹ کرتی ہے کینسر کے خلاف. سوال اگلا جو مجھے کیا گیا کہ اس کو کب استعمال کرنا چاہیے. تب کورونا کی وجہ سے ہم ایمونٹی اور وائٹل فورس اور قوت مدافعت کے حوالے سے ہم باتیں کر رہے ہیں. کب استعمال کرنا چاہیے، کن لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے. تو میں نے
इस सिलसिले में जो लोगों को मैं बात करता हूँ वो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि मारूसी बीमारियों से आप लोगों की जान बख्शी हो जाए, वो बीमारियां जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही हैं, मतलब दमा है, टीबी है, ऐसी बहुत सारे अमराज हैं जो नस्ल दर नस्ल आ रही हैं, इसके इस्तेमाल से वो नस्ल दर नस्ल जो सिलसिला है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर लोग ये चाहते हैं कि आने वाली नस्लें हमारी सुपर सेहतमंद हों, एनर्जेटिक हों, जीनियस हों, हमारे ख़ानदानों में वो बच्चे पैदा हो जाएं जो दुनिया में नाम कमाते हैं अपनी अच्छी सेहत की वजह से, अल्लाह ताला के ख़ास करम की वजह से, तो मैं उन लोगों को कहता हूं कि इसके इस्तेमाल का जो सबसे बेहतरीन वक्त है वो ये है कि अल्लाह ताला के फजल को शामिल हाल करते हुए जब किसी घराने में कोई खातून प्रेग्नेंट होती है तो इसका रेगुलर इस्तेमाल शुरू करवाया जाए, इवन के बच्चे की पैदाइश तक। और फिर जो असरात हैं वो आप लोग महसूस करेंगे कि क्या असरात हैं और कैसे असरात हैं। फिर समझ आती है कि हमने क्या प्रोडक्ट खिलाई और अब हमारे ख़ानदान में नामौलूद जो बच्चा आया तो वो जो एक्सपेक्टेशंस हम रखते हैं कि हमारा बच्चा पायलट बनेगा, हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हमारा बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, मतलब जो दूसरे पास में अब यूँ कह लें कि क्रिएशन वाले जो क्रिएटिव माइंड जो बच्चे हैं, अगर वो आप चाहते हैं तो फिर आपको उन बच्चों की माँओं की अच्छी सेहत का ख्याल करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा हम उस तरफ जाकर देखते हैं कि प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद बच्चे ने जितनी भी जिंदगी गुजारी उसमें ये प्रोडक्ट कैसे अपने असरात दिखाती है। चलते हैं उस मौजू की तरफ। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमल के दौरान विटामिन ए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि विटामिन ए ही की वजह से निज़ाम, फेफड़ों का निज़ाम और जिल्द को फोकियत मिलती है। और अगर विटामिन ए मौजूद है तो ये जो 3 निज़ाम हैं ये इंतहाई अच्छे तरीके से अपना किरदार अदा करते हैं। और बजाय मुख्तलिफ अद्वियात लेने के अगर यही एक स्पायरुलिना मुसलसल इस्तेमाल की जाए तो विटामिन ए हामला खातून को मुसलसल मिलता रहेगा और उसके वो जो ज़रूरत है विटामिन ए वाली वो पूरी होना शुरू हो जाएगी। फिर हामला ख़वातीन को हाई प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जो कि बच्चे के दिमाग के खुलियात और बॉडी के नशोनुमा के हवाले से बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में दूध का इस्तेमाल का मशवरा दिया जाता है और मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि दूध से 7 गुना ज़्यादा इसके अंदर प्रोटीन मौजूद है। दूध लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर दूध आपको अच्छा मुयस्सर नहीं है, दूध प्रॉपर मतलब उस लेवल का आपको नहीं मिल रहा जो ग़िज़ाइयत से भरपूर हो, तो स्पायरुलिना की मौजूदगी में फिर आपको ये टेंशन कम से कम नहीं होगी कि हमारी हामला खातून ने बाकायदा प्रोटीन नहीं लिया। हो तो यही रहा है ना कि आमतौर पर लोग अच्छी से अच्छी ग़िज़ाएँ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग़िज़ाओं में मिलावट आ रही है और उसमें वो जो आयरन है, मैग्नीशियम है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, कैलोरीज हैं, प्रोटीन्स हैं, वो प्रॉपर दस्तयाब नहीं है, जिस वजह से फिर पेस्टिसाइड ने आके हमारी मज़ीद बर्बादी की हुई है कि जो ग़िज़ाइयत है वो उसमें प्रॉपर नहीं होती। तो दूध का जो अच्छा नेमल बदल है वो भी स्पायरुलिना आपको देता है। फौलाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है,
آئرن کی ضرورت ہوتی ہے ایسی خواتین کے لیے، تو خون کے جو سرخ ذرات ہیں وہ باعث بنتے ہیں بچے کے نشو و نما کے حوالے سے، اور فولاد کی کمی ہی بچے کی کمزوری کا باعث بنتی ہے۔ تو اگر اسپائرلینا ایک حاملہ خاتون لے رہی ہے تو فولاد کی کمی یہ نہیں ہونے دے گی اور بچے کی نشو و نما بہتر ہوگی، اور وہ آئرن جو ہے وہ دوسری غذاؤں کی نسبت 5% اس میں آلریڈی سے زیادہ ہے۔ میں نے آلریڈی ایک بات کی ہے گاما لینولینک ایسڈ کے حوالے سے۔ گاما لینولینک ایسڈ کا کردار یہ ہوتا ہے کہ یہ ہارمونز کو برابر کام کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، جس کی بنا پر جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں ان کا مزاج، ان کا ٹمپرامنٹ درست رہتا ہے۔ ڈیورنگ پریگننسی اگر مزاج میں تلخی ہے، غصہ ہے، ٹمپرامنٹ اچھا نہیں ہے، تو جو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے اس کا مزاج بھی پیدائش کے بعد اچھا نہیں ہوتا، آٹومیٹکلی وہ بچہ بھی مطلب ہے کہ انہی گاما لینولینک ایسڈ میں 3 گنا زیادہ جی ایل اے جو ہے یہ ایوننگ پرائمروز آئل کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، اور دودھ پلانے والے ماؤں کے لیے بہت مددگار پروڈکٹ ہے یہ۔ اس میں موجود کیلشیم، میگنیشیم، فاسفورس اور وٹامن ڈی بچوں کی افزائش اور بڑھوتری اور خصوصاً بالخصوص ہڈیوں کی مضبوطی اور قوت مدافعت کے لیے یہ بہت اچھی پروڈکٹ ہے۔ پوری دنیا میں 5 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں غذائی قلت کی وجہ سے اموات کا شکار ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بھی ایسے بہت سارے علاقے ہیں، خصوصاً ہمارا جو تھر پارکر کا علاقہ ہے وہاں شدید غذائی قلت ہے، اور بچے وہاں غذائی قلت کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو پریگننسی سے جب ہم اسپائرلینا کو استعمال کرواتے ہیں، بچہ آٹومیٹکلی جب صحت مند پیدا ہوتا ہے تو وہ افزائش کے مرحلوں سے گزرتے گزرتے، نشو و نما کے مرحلوں سے گزرتے گزرتے ٹین ایج میں جب جاتا ہے، اور اسپائرلینا اگر موجود ہے تو ایسے عمر کے لڑکے اور لڑکیاں عموماً جلدی امراض کا شکار ہوتے ہیں، جن میں ایکنی ہے، پمپل ہے، فریکل ہے اور فائٹ سکین ہے، یا سن برن کے مختلف اثرات آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسپائرلینا کی موجودگی میں یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ سکن لک فیبولس، بہت پیاری سکن ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جو ریگولر اسپائرلینا کے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر ٹین ایجرز کے بعد ایڈلٹس کی جب ہم اس میں جاتے ہیں ایج میں، ایڈلٹس کے حوالے سے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ پی ایچ لیول کو متوازن کرتا ہے ایڈلٹس کے، پھر یہ ان کے مسلز کو امپروو کرتا ہے، اسٹرینتھ کو امپروو کرتا ہے، اسٹیمنے کو امپروو کرتا ہے، اور ہیلپس ان گڈ بلڈ فلو، دوران خون میں یہ بہت اچھا کردار ادا کرتے ہیں۔ آگے جا کے یہی جو ایڈلٹس کے حوالے سے جو میں بات کر رہا ہوں، یہی لوگ جب 35 پلس میں چلے جاتے ہیں، 35 پلس والوں کے لیے پھر آ کے اسپائرلینا کا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈائجسٹو سسٹم کو امپروو کرتی ہے اسپائرلینا، اور گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ جو ہے یہ اس سے مزید بہتر ہوتا ہے، جو کمپلیکیشنز آ رہی ہوتی ہیں یہ ان کو ختم کرتا ہے، لو بلڈ کولیسٹرول لیول کو یہ کنٹرول کرتا ہے، اور ریگولیٹ بلڈ پریشر کرتا ہے، یہ ہائی بلڈ پریشر کا شکار نہیں ہونے دیتی یہ پروڈکٹ۔ پھر
یہ انرجی لیول کو امپروو کرنے کے ساتھ ساتھ اس عمر میں جا کے بھی لیور فنکشن کو یہ بحال رکھتی ہے، اور جو ڈیفیشنسی ہوتی ہے لیور فنکشن ڈس آرڈر ہونے کی وجہ سے اس کو یہ ختم کر دیتی ہے۔ چونکہ دیگر ذرائع کے نسبت 60% اس میں پروٹین زیادہ ہے، تو یہ ان تمام امینو ایسڈز کا ذریعہ بھی بن رہی ہوتی ہے جو جسم کو ضرورت ہوتے ہیں، اور یہ ایک مکمل جامع غذائیت سے بھرپور پروڈکٹ ہے۔ اور آخر میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ پی ایم ایس کی جو علامات ہوتی ہیں ان کے خلاف بھی یہ فائٹ کرتی ہے۔ میں نے حد الوسع کوشش کر کے مختصر وقت میں اسپیرولینا کا آپ کو تعارف کروایا ہے۔ اس کے انگریڈینٹس کے حوالے سے، انڈیکیشنز کے حوالے سے میں نے ایک چھوٹی سی سلائیڈ بنائی ہے جو ویڈیو کے آخر میں آپ ملاحظہ کریں گے۔ ویڈیو میرے تھرو یہاں تک ختم ہو رہی ہے، لیکن سلائیڈز کے تھرو میں آپ کو اس کے کچھ اور خوبیوں سے آگاہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ کم وقت میں اسپیرولینا کے حوالے سے میں نے جتنی گفتگو کی ہے انشاءاللہ رب العزت آپ لوگوں کے لیے سود مند ثابت ہوگی۔ تو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ کورونا سے متاثر ہیں ان کو صحت عطا فرمائے، اور پاکستان میں جو لوگ کورونا سے متاثر ہیں اللہ ان کو صحت کی بادشاہی دے، اور جو لوگ کورونا کے خلاف جہاد میں مصروف عمل ہیں، ڈاکٹر صاحبان، پیرامیڈیکل سٹاف، افواج پاکستان، پاکستان پولیس، یا وہ تمام لوگ جو ان لوگوں کی رہنمائی میں، ان لوگوں کی مدد میں کام کر رہے ہیں، جو رفائی کام کر رہے ہیں، جو فلائی کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو قبول کر لے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔